آپ خود ایک بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں اور سو از دا کیس ود یور فیملی اور نون لیگ سے آپ کا جو تعلق ہے، تو آپ کو سیاسی گفتگو بھی کرنے کی اجازت دیں نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کابینہ میں شامل ہو رہی ہے؟ اطلاع ہے کہ انہیں دعوت دی گئی ہے اور وہ جلد کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جامی صاحب، پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، وہ حکومت کے اندر ہے کہ نہیں ہے، وہ ہر مشورے کے اندر ان کی رائے بالکل ہوتی ہے، اور اس نظام کے مطابق جو ہم مل کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آئینی عہدے ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتحادی ہو کے جو مشکل فیصلے ہیں ان کا جو بلو بیک ہے یا ان کا جو فال آؤٹ ہے اس سے اپنے آپ کو انسولیٹ کر سکتا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس لیے میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ وہ کیبنٹ کے اندر بالکل آئیں، مل کے اپنی جو آنسٹ اوپینین ہے، اپنی جو آنسٹ رائے ہے، فائنینشیل جو سچویشن ملک کی موجود ہے، جو معاشی حقیقتیں ہیں، صوبے کے پاس کتنے وسائل جا رہے ہیں، وفاق کے پاس کتنے وسائل ہیں، اس کے اندر آ کے فارمل کنسلٹیشن، فارمل ڈیسیجن میکنگ کا بھی حصہ بنے۔ پر یہ مشاورت جو ہے میرے سے بڑے لیول بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ملک صاحب اسی ریفرنس سے شوائب نثار صاحب اہم ترین رہنما آپ کے ہوا کرتے تھے، پھر دوریاں ہو گئیں، اب دوبارہ پرائم منسٹر نے ملنے گئے ہیں، پتہ چلا جی تیمارداری کرنے گئے تھے، پھر پتہ چلا جی نون لیگ میں واپسی کے لیے ان سے کہا گیا ہے۔ لیکن اب میرے پاس اطلاع یہ ہے اور وہ اسلام آباد میں بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں کہ شاید چودھری صاحب کو نون لیگ میں واپسی کے علاوہ اڈیالہ بھی شاید بھیجنا مقصود ہو، کوئی خاص پیغام کوئی انہیں سمجھایا جائے یا کوئی بات چیت کی جائے۔ چل کیا رہا ہے سر؟ پچھلی گل تو دسو۔ جامی صاحب میں اینی گزارش کرنی ہے تاڑے نال کہ آج کسی بھی شخصیت سے بڑھ کے پاکستان اور اس کے مسائل کی اہمیت ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام تکلیف کے اندر ہے، مہنگائی کے بوجھ تلے، ہمارے دونوں سائیڈوں کے اوپر جو خطے کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہمیں اپنے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ چودھری نثار صاحب قابل احترام ہے، پہلے بھی جماعت کو چھوڑ کے وہ خود گئے تھے ان کے اختلافات کی وجہ سے۔ اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں، ان کا ہماری قیادت کے ساتھ رابطہ ہے، ہم ان کو بالکل ویلکم کریں گے، بلکہ اگر ان کا پل انہوں نے کیا کردار اس کا ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جو پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ سارے پاکستانی ہیں جو آپ کے پارلیمان کے اندر موجود ہیں، ان کو سمیٹنے کے لیے آپ دوستوں کو بھی جو میڈیا کے اندر موجود ہیں، صرف اپنی ریٹنگ کے لیے لڑائی نہیں کرانی چاہیے، ہم سب کو اکٹھا کر کے پاکستان کے چارٹر کے اوپر، پاکستان کے مفادات کے اوپر، ریاست کے مفادات کے اوپر میرے سے ضرور اختلاف کریں، میرے خلاف الیکشن بھی لڑیں، نہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں جی، پر پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں۔ آج قوم کا، آج عوام کا، آج وقت کا یہ تقاضا ہے، اور جس نے اس کے درمیان رکاوٹ بنی، نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ملک صاحب، اس میں کوئی نہیں ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ ابھی حالیہ جنگ نے اس بات کا ثبوت بھی دیا ہے، اور بہت بہتر ہو اگر سیاسی اختلافات کم ہو جائیں، لیکن ایک دوسرے کو وجود کو ماننا پڑے گا، حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اپوزیشن کے نسبت۔ بہرحال اب جانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک عرصے سے ایٹ لیسٹ جب سے میں صحافت کر رہا ہوں، ہر دور میں نے یہ خبر سن رکھی ہے جی وہ فلاں جگہ پہ تیل اور گیس کے وسیع ذخائر برآمد ہو گئے اور اتنے عرصے بعد پاکستان اس سے مستفید ہونا شروع ہو جائے گا۔ خان صاحب کے دور میں بھی یہ کہانیاں ہم نے سنی، میاں صاحب کے دور میں تو معدنیات نکل رہی تھی، لوہا نکل رہا تھا، سونا بھی نکل آیا، اب بھی ایسی کہانیاں ہم سن رہے ہیں۔ آپ ابھی حالیہ دنوں روس کے دورے پر تھے اور وہاں بھی تیل اور گیس کی تلاش کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ وہ واقعتاً پاکستان میں کہیں سے تیل گیس نکل رہی ہے یا یہ سب بس کہانیاں ہی ہیں؟ وہ خوشخبری دیں عوام کو، بڑے نڈھال ہیں یہ لوگ، پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے، ڈیزل کی قیمت کی وجہ سے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے علاوہ روزگار کے مسائل ہیں، کوئی سہانا خواب دکھا جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سن کے تھوڑی دیر کے لیے شانت ہو جائیں لوگ۔ نہیں جامی صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج تو کیونکہ پاور ڈویژن اپنا جو ایندھن انہوں نے میرے سے انتظام کروایا تھا، آج تو وہ کیونکہ میرے سے، اور آپ نے وہ ایک وی لاگ کی طرف میرے خیال سے اشارہ بھی کیا، وہ جو انہوں نے میرے سے طے کیا ہے معاملہ، وہ تو وہی ایندھن نہیں اٹھا رہے، تو میں اگلا جو نیا ایندھن ہے اس کو کہاں سے اپنی پائپ لائنوں کے اندر یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ مجھے تو آج 300 MMCFD کی جو میری آلریڈی جو مقامی گیس کے جو ذخائر ہیں ان کو بند کرنا پڑ رہا ہے، تو ہمیں تو اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ پر جو میں اچھی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میری ذمہ داری جب یہ لگائی، مجھے خاص طور پہ کہا
کہ اپنی انرجی سیکیورٹی کے اوپر بھی نظر رکھو. انرجی سیکیورٹی کا مطلب جامی صاحب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیپینڈنس امپورٹڈ فیولز کے اوپر کم کریں. تو اس کے لیے ہم نے اپنی پیٹرولیم پالیسی کو اپڈیٹ بھی کیا ہے, ہم نے ٹائٹ گیس پالیسی بھی بنائی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی جو آن شور ہماری جو اپنی بلاکس ہیں ان کا ایک بیڈنگ راؤنڈ بھی کیا ہے, اور آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ باہر کی کمپنیاں, ٹرکش پیٹرولیم نے بھی وہاں پہ 2 بلاک سب سے وہاں پہ لیے ہیں, اور اس کے علاوہ ماڑی انرجیز, او جی ڈی سی ایل نے بے پناہ ذخائر یہاں پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. پر ہم اپنے مسائل حل کریں گے تو ان ذخائر سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا. اسی طرح آپ کا جو آف شور راؤنڈ, عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ ایک کیکڑا کی وہ جو فیلڈ تھی اس کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا یہاں پہ آہو پکار کی تھی کہ شاید اب پاکستان کی قسمت بدلنے لگی ہے. بتایا گیا تھا کہ شاید یہاں سے کچھ برآمد ہوا ہے, جب اس کے اندر اس کا رزلٹ نہیں ملا ابینڈن کر دیا. جو سائزمک رپورٹس میں نے دیکھی ہیں اس کے اندر سبسٹینشل پوٹینشل موجود ہے, پر آپ کو ملینز آف ڈالرز درکار ہیں جامی صاحب ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے, اور پرسسٹنٹلی آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو میں کویت پیٹرولیم کے ساتھ بھی, بہت سی رشین کمپنیز کے ساتھ بھی, گیس پروم کے ساتھ بھی, ٹرکش پیٹرولیم کے ساتھ بھی, ان سب کے ساتھ انگیجڈ ہوں کہ مل کے ہم ان کو وہاں پہ ایکسپلور کر سکیں. پر وہ ایکسپلور تو اس وقت ہوں گے جب ہم اپنا یہ جو اپنا گھر کو ان آرڈر کر لیں گے اور اس کے بعد اس سے مفید ہو سکیں گے. ملک صاحب, مزمل اسلم صاحب یہ کہتے ہیں کہ 266 کا پیٹرول ہوا جو ابھی حالیہ آپ نے اضافہ کیا, اس میں 2 آئٹمز جو ہیں اس کی قیمت میں, اس کی مد میں 125 روپے ٹیکس ہے, اور اصل قیمت اس سے کم ہوتی جو اب ہے, تقریباً وہ بھی اتنی ہوتی. تو حکومت ٹیکس کی صورت میں چارج کر رہی ہے عوام سے, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں یہ جو لیوی کی مد میں ٹیکسیشن تھی یہ صفر کر دی گئی تھی. تو یہ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اگر خان صاحب صفر کر سکتے تھے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اچھا, میں نے آپ شاید کل جو ہم نے پروگرام کیا اور میرے بعد مزمل اسلم صاحب کے وہاں پہ آئے تھے, اور میں ان کی عزت کرتا ہوں, تو میں اب ان کا نام اب آپ نے لے لیا تو مجبوراً, آج بھی ویسے آپ کے بعد وہی ہیں. انہوں نے تو ماشاءاللہ سیلز ٹیکس بھی زیرو کیا تھا اور پیٹرولیم لیوی بھی زیرو کی تھی, اور بلکہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے سعودی عربیہ سے سستا ڈیزل بھی بیچنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ اس وقت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ایک آئینی تقاضا تھا, جو ایک آئینی طریقہ تھا کسی بھی حکومت کو ڈسلوج کرنے کا, اس سے بچنے کے لیے, سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا تھا. تو میں تو وہ کام نہیں کروں گا. اس کے اوپر آپ مزمل صاحب کو ضرور شاباش دیں, عمران خان صاحب کو ضرور شاباش دیں. میں تو بالکل کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ اقدام نہیں لوں گا. تو انہوں نے بالکل کیا. کیوں کیا؟ آپ کے سامنے ہے, نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان دیوالیہ پان کے نہج پہ پہنچ گیا. تو ان کو یہ ان کا عمل مبارک ہو. اب جو بات آپ نے کی کہ کیا پچھلے دنوں کے اندر ہم نے کوئی ٹیکسیشن کے اندر رد و بدل کی ہے, جامی صاحب بالکل کوئی رد و بدل نہیں کی. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.